बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में आकर उन्होंने एक तो अदालत से लंबी तारीख मांग ली, दूसरा उन्होंने रोस्टम पर आकर अपनी तकरीर की, तीसरा उन्होंने मीडिया से मुख्तसर बातचीत की और चौथा उन्होंने एक बड़े अहम सवाल को अवॉइड किया। शहबाज शरीफ साहब के वकला ने आज ये स्ट्रेटजी क्यों इख्तियार की कि वो अदालत में दलाइल नहीं देना चाहते थे और आते ही उन्होंने कह दिया कि जनाब तारीख दे दें क्योंकि हमारे वकील आज छुट्टी पर हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम बड़े अरसे से देख रहे हैं और इस पर जब भी हम सवाल करते हैं शहबाज शरीफ के वकला से तो वो कहते हैं और अदालत में वो ये कहते हैं कि जनाब आप रोस्टर देख लें, ड्यूटी चार्ट देख लें, आप शेड्यूल देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी वजह से कोई तारीख नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी कई तारीखें हैं जिसमें हम देखते हैं कि अमजद परवेज़ साहब मौजूद नहीं होते तो शहबाज शरीफ साहब आकर कहते हैं कि जी मेरे वकील अमजद परवेज़ हैं, मैं अपने एसोसिएट्स के ज़रिए से जो है वो जिरा नहीं चाहता तो इसको आप तारीख दे दें। कई ऐसी तारीखें हैं। आज भी यही हुआ। आज मैं आपको बता देता हूँ ज़रा आज की कार्रवाई हुई क्या है। आज 9 बजे पूरे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। बैंकिंग कोर्ट के जज साहब जो हैं वो आकर अपनी नशस्त पर बैठे तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। आम तौर पर शहबाज शरीफ और हमज़ा अदालत का टाइम शुरू होने से 5-10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। आम तौर पर पहले शहबाज शरीफ आते हैं और फिर हमज़ा आते हैं, लेकिन आज दोनों ही इत्तफाक की बात है कि 9 बजे पूरे वक्त पर मौजूद नहीं थे। तिलावत हुई। तिलावत के बाद कहा गया वकला की तरफ से, वकला शहबाज शरीफ साहब के वकला नवाज़ एडवोकेट, औरंगज़ेब एडवोकेट और अता तारड़ साहब, ये तीनों कमरा अदालत में 9 बजे मौजूद थे। इन्होंने जज साहब से कहा कि जी शहबाज शरीफ और हमज़ा साहब पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में वो पहुँच जाएंगे तो तब तक के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, उनका इंतज़ार कर लेते हैं। जज साहब बैठ गए। ठीक 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि पहले हमज़ा एंटर हुए और साथ ही थोड़ी देर में 1-8 मिनट के अंदर अंदर ही शहबाज शरीफ साहब एंटर हो गए। ये दोनों अपनी अलग अलग गाड़ियों में आते हैं और वक्त तकरीबन एक ही वक्त में 2-4 मिनट के फ़र्क से पहुंचते हैं, लेकिन आज इनकी गाड़ियां बिल्कुल, एक गाड़ी आई और फिर साथ ही दूसरी गाड़ी आ गई और बारी बारी ये कमरा अदालत के अंदर दाखिल हुए। शहबाज शरीफ साहब जैसे कमरा दाखिल हुए तो सीधे रोस्टम पर आ गए। जैसे ही वो रोस्टम पर आए तो जो उनके वकील थे औरंगज़ेब और नवाज़ एडवोकेट, उन्होंने कहा कि जज साहब आज अमजद परवेज़ साहब जो हमारे सीनियर वकील हैं वो नहीं आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ख़राब है और डेंगू की अलामात लगती हैं। ये नहीं कहा कि उनको डेंगू हो गया है, उन्होंने कहा कि उनको डेंगू की अलामात लगती हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए आज हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें तारीख दे दें, आज हम इस पर बहस नहीं कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या बहस थी जो वो नहीं आज करना चाहते थे या उस पर उन्होंने बात नहीं की। आपको याद होगा पिछली वीडियो जो मैंने 9 अक्टूबर को की थी, जिसका जो है वो मैं यहाँ पर लिंक भी डाल देता हूँ ऊपर कार्ड्स में ताकि आपको देखने में आसानी रहे अगर आप उसको देखना चाहते हैं, याद दहानी करना चाहते हैं। तो उसमें 9 अक्टूबर को मैंने इस वीडियो में बताया था कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, उनके वकला की मौजूदगी में, अमजद परवेज़ साहब की मौजूदगी में जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं मुअज़्ज़म हबीब साहब, उन्होंने वो नए आए हैं, उनकी नई जिम्मेदारी उनको मिली है, तो उन्होंने आते ही इस अदालत के दायरा कार को चैलेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि ये FIR जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हुई है ये FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने की है, तो इनको जमानत लेने के लिए भी एंटी करप्शन के पास जाना चाहिए, ना कि ये FIA के पास आ गए। तो ये FIA की अदालत से जमानत ले रहे हैं और जमानत में तोसी लेते चले जा रहे हैं। ये इस अदालत का दायरा कार ही नहीं बनता कि शहबाज शरीफ साहब को जमानत दे, ये बनता है एंटी करप्शन की अदालत का दायरा कार। इस पर जब मैंने मुअज़्ज़म हबीब साहब से पूछा था कि आप ये क्यों पॉइंट ले रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि बुनियादी तौर पर ये हमारा बिल्कुल लीगल पॉइंट है, हमारा लॉ पॉइंट है और हम चाहते हैं कि जिस FIA के जिस सर्कल ने एंटी करप्शन ने ये FIR दायर की है वहीं पर जाके मामला सुना जाए, क्योंकि बैंकिंग कोर्ट में शायद ये केस कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि ये एंटी करप्शन के पास सारे शवाहिद मौजूद हैं, वहीं FIR हुई है। तो ये मामला बैंकिंग कोर्ट का नहीं है, मामला एंटी करप्शन कोर्ट का है क्योंकि ये करप्शन का मामला है। तो ये हम रेलेवेंट फोरम पर ले जाना चाहते हैं। और जब हमने पूछा था नून लीग के वकला से तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि ये अब इनको ख्याल क्यों आया है। तो उनसे सवाल किया गया था कि चलें अभी ख्याल आया, वो किसी भी पॉइंट पर आकर जो है वो ये एतराज़ उठा सकते हैं, तो उनका ये कानूनी हक है। तो उन्होंने कहा जी हम इसको फिर अदालत में डिफेंड करेंगे। लेकिन उस वक्त 9 अक्टूबर को जब हम ये सवाल कर रहे थे तो इसका जवाब उनके पास नहीं था कि आप गलत कोर्ट में या इररेलेवेंट कोर्ट में क्यों आकर जमानत दे रहे हैं, आप एंटी करप्शन में जाके क्यों नहीं जमानत लेते। तो पिछली जो हेयरिंग हुई थी उस पर जज साहब ने कहा था चलें फिर आप दोनों जब ये दायरा कार को चैलेंज किया गया था तो जज साहब ने कहा था कि ठीक है, आइंदा समात पर फिर आप दोनों इस पर दलाइल पेश करें
تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ واقعی اس عدالت کا دائرہ کار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو آج بنیادی طور پر یہی بحث ہونی تھی کہ یہ بینکنگ کوڈ کا دائرہ کار بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، یعنی یہ سماعت اس کوڈ کو کرنی چاہیے، یہ معاملہ اینٹی کرپشن کے پاس جانا چاہیے، تو یہی سماعت ہونی تھی۔ لیکن جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو شہباز شریف صاحب کے وکلاء نے آتے ہی کہہ دیا کہ بھائی جس ہمارے سینئر وکیل نے دلائل دینے تھے، جنہوں نے تیاری کر رکھی تھی، جنہوں نے بحث کرنی تھی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ تو آج آئے نہیں ہے، تو اس لیے آج تو بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ طبیعت اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن وکیل جو ہے وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملے کو اسی طرح سے آگے پوسٹ پون کرایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے اور لمبی تاریخ لے لی جاتی ہے۔ اچھا، اب پھر جج صاحب نے، ظاہر ہے جج صاحب کے پاس کوئی شاید راستہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور جلد ہم اس کی رپورٹ تیار کر لیں گے۔ تو پھر جج صاحب نے پوچھا کہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر سے کہ آپ کتنا عرصہ آپ کو اور لگے گا، کوئی ڈیٹ بتا دیں۔ تو اس پر معظم حبیب صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ دن رات، ہمارے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم اس کی رپورٹ تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو پھر عدالت نے پوچھا کہ آپ کوئی تاریخ کیوں نہیں دیتے، آپ کب تک یہ کام کر لیں گے، انلمیٹڈ ٹائم تو آپ کو نہیں دیا جا سکتا، اور اگر آپ کوئی تاریخ نہیں دیتے تو پھر ہم آپ کو کوئی تاریخ دے دیتے ہیں کہ اپنا کام اس تاریخ تک مکمل کر کے رپورٹ جمع کرائیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا جلدی سے ہوم ورک مکمل کر کے اس کی تاریخ بھی دے دیں گے اور جلد سے جلد جو ہے، انہوں نے کوئی تاریخ دینے سے گریز کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی جلد کوئی تاریخ جو ہے وہ دے دیں گے۔ تو پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم اس معاملے کو 13 اکتوبر تک جو ہے وہ 13 نومبر تک پوسٹ پون کر دیتے ہیں اور اس کی سماعت جو ہے وہ 13 نومبر کو کرتے ہیں۔ تو پھر اس پر پروسیکیوشن نے کہا کہ آپ 13 نومبر تاریخ مت رکھیں، ہم اپنا کام مکمل کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی عدالت میں اگلی سماعت پر رپورٹ پیش کریں تو پھر آپ اس کو 20 نومبر کر دیں۔ تو پھر جج صاحب نے 13 کے بجائے 20 نومبر کی تاریخ دے دی کہ چلیے اب آپ دوبارہ 20 تاریخ کو پیش ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رپورٹ کا استفسار جج صاحب کیوں کر رہے ہیں جبکہ ابھی اس عدالت کے دائرہ کار پر ہی بات نہیں ہوئی، یعنی اس عدالت کا دائرہ کار کیا چیلنج ہونے کے بعد، دلائل آنے کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ ہاں اس معاملے کو بینکنگ کورٹ میں ہی سنا جانا ہے یا اس کو اینٹی کرپشن کے پاس جانا ہے؟ تو یہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا، تو پھر عدالت رپورٹ کیوں مانگ رہی ہے؟ تو اس پر جج صاحب نے خود ہی اس ابہام کو دور کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹ تیار کر کے جمع کرائیں، اگر آپ کے آرگومنٹ سے یہ ثابت ہوتا بھی ہے کہ یہ معاملہ اینٹی کرپشن کے پاس جانا ہے اور یہ معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیج بھی دیا جاتا ہے تو بھی یہ رپورٹ ایز اٹ از وہاں چلی جائے گی اور آپ کا کام تو پھر بھی آپ نے کرنا ہی ہے، اور اگر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اسی عدالت نے معاملے کو سننا ہے، اس کیس کو سننا ہے، تو پھر بھی آپ کی رپورٹ چاہیے۔ تو آپ اپنا کام تو مکمل کریں نا، اپنا کام مکمل کریں، رپورٹ تیار کر کے جمع کرائیں، پھر ہم اس کو اگلی سماعت پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو عدالت کا دائرہ کار ہے وہ کیا ہے اور کیا جو پروسیکیوشن کا موقف ہے کہ اس کو اینٹی کرپشن کا دائرہ کار بنتا ہے، بینکنگ کوڈ کا نہیں بنتا، تو اس کو سن لیا جائے۔ تو یہ آج کاروائی ہوئی۔ شہباز شریف صاحب جب یہ ساری کاروائی ہو گئی تو ڈیٹ ملی، تو شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کچھ بولنا چاہا، تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ میاں صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کہیں۔ تو میاں صاحب نے وہی بات کہی جو وہ تقریباً ہر آلٹرنیٹ ہیئرنگ پہ، ڈے آف ہیئرنگ پہ کرتے ہیں، اور پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف ججز کے سامنے بات کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک یہ جج اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے اس کورٹ کے، تو تب تک جو ہے وہ اس کورٹ میں جو مختلف ججز آتے رہے ہیں، جو ڈیوٹی ججز آتے رہے ہیں، تو ان کے سامنے بھی شہباز شریف صاحب یہی بات کہتے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے یہ بات کی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب یہ مجھ پر جھوٹا کیس بنایا گیا، یہ کیس پہلے نیب نے بنایا اور اسی کا ریپلیکا یہاں پر ایف آئی اے نے تیار کر لیا، تو یہ نیب کا کیس ہے۔ اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر نیب سے میں چھوٹ جاتا ہوں تو یہ ایف آئی اے والے پکڑ لیں، تو اسی کیس کو ایز اٹ از ریپلیکا جو ہے ایف آئی اے میں لے کر آ گئے۔ تو یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا، اور یہ بات انہوں نے کم از کم 4 5 6 دفعہ پہلے بھی کہی ہے اور آج پھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہی بات انہوں نے، جج صاحب نے کیا جواب دیا اس کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہی بات انہوں نے جب وہ کورٹ روم سے باہر نکلے تو یہی بات انہوں نے کی۔ یہ میں آپ کو ذرا سنوا دیتا ہوں، سن بھی لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا شہباز شریف صاحب نے۔ بالکل جھوٹ پر مبنی کیس ہے، آلریڈی نیب میں انہوں نے جھوٹا کیس داخل کیا اور وہی کیس ایف آئی اے میں لے آئے ہیں تاکہ ادھر سے اگر پیج ہماری ہائی کورٹ میں ہے تو پھر اب یہاں پر رہا ہے اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کا جو موقف ہے یہ پرانا موقف ہے کہ مجھ پر ریپلیکا بنایا گیا ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جب ہم ایف آئی اے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے نیب کا ریپلیکا کیوں تیار کیا ہے،
تو ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ جناب نیب کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, نیب کے پاس جو ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہے اور ہمارے پاس جو ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہے اس میں سے ایک بھی ٹرانزیکشن میچ نہیں کرتی. ان کا کیس بالکل الگ ہے, ہمارا کیس بالکل الگ ہے. یہ شوگر ملز کے ذریعے سے منی لانڈرنگ کا کیس ہے, وہ ٹی ٹیوں کا کیس ہے, اور ٹی ٹیوں اور منی کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس ہے. تو وہ کیس مختلف ہے, یہ کیس مختلف ہے, اور دونوں میں ایک بھی بینکنگ ٹرانزیکشن میچ نہیں کرتی. ایف آئی اے کا یہ موقف ہے. ظاہر ہے عدالت میں جب ٹرائل ہوگا تو یہ اس کے جو ثبوت ہیں اور دلائل ہیں وہ سامنے آئیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب نے آج یہ موقف اختیار کیا. جب یہ موقف جج صاحب کے سامنے اختیار کیا تو جج صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ جج صاحب نے اس کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی اور کہا کہ ٹھیک ہے اگلی ہیئرنگ پر آتے ہیں تو پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ رپورٹ کیا تیار کرتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے کہہ دیا. تو پھر یہ بات شہباز شریف صاحب کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو انہوں نے اس بات کو دہرایا. آج ہینا پرویز بٹ جو ہیں ان کو پولیس نے روک لیا اندر جانے سے کہ جی آپ اندر نہیں جا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں اندر نہیں جا سکتی. کوئی قانون ہے آپ مجھے روک سکتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کہیں پر لکھا ہوا ہے, کوئی آرڈرز ہیں تو وہ مجھے دکھائیں. تو ہینا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں وہ پولیس اہلکاروں سے کافی بحث مباحثہ کرتی رہیں, کافی انہوں نے جھگڑا کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ کو کمرہ عدالت میں جانے کی, احاطہ عدالت میں جانے کی اجازت دی, اور پھر ظاہر ہے وہ کمرہ عدالت میں بھی آ گئیں. تو اس طرح کے واقعات کبھی اکثر وہ ان کو روکا نہیں جاتا, لیکن آج ان کو روک لیا گیا. اب یہ جو میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا, مطلب سوالوں کا جواب دیتے وہ آ رہے تھے. اب ایک سوال ایسا آیا کہ جس پر انہوں نے, اور وہ فوج سے متعلق سوال تھا, تو شہباز شریف صاحب نے اس سوال کو وہ کہتے ہیں ویل لیفٹ کیا اور کہتے بس ہو گیا, اور یہ کہہ کے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے. وہ کون سا سوال تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے ویل لیفٹ کیا اور اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, اور کیوں؟ تو یہ تو تھی عدالتی کارروائی. اس کیوں کا جواب ہے ایک سیاسی جواب. تو اس پر بات جو ہے وہ رات والی ویڈیو میں کریں گے. وہ میں کلپ آپ کو دکھاؤں گا شہباز شریف صاحب کس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے اور کیوں نہیں دینا چاہتے تھے. تو اس پر ہم الگ ویڈیو میں بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ عدالتی کارروائی تھی, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.